پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو چونکہ میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ کے پی میں ان کو آگے متبادل کے طور پہ لائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے اور چند ایک لوٹے اس کو ضرور ملے ہیں جو یہ پریس کانفرنس میں شو کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی انہی مجبوریوں کے تحت آئے ہیں جس مجبوری کے تحت خود پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی چھوڑنی پڑی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مہر بخاری صاحب کے پروگرام میں آپ گئے، وہاں پر بھی جو کچھ ہوا آپ نے اس پر ٹویٹ بھی کیا، وضاحتی طور پر پھر مہر بخاری صاحبہ نے بھی اس پر باقاعدہ طور پر ثبوت کے ساتھ چیٹ بھی شیئر کیا، تو اس حوالے سے آپ کو وضاحت دینا چاہیں، بات کرنا چاہیں؟ مہر بخاری صاحبہ نے میرا انٹرویو لیا، ریکارڈڈ انٹرویو تھا۔ انٹرویو ہونے کے بعد جب یہ ٹیلی کاسٹ ہوا اور میں نے دیکھا تو جو سوالات محترمہ نے مجھ سے پوچھے تھے اس میں ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جو ریکارڈڈ انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے۔ جو سوالات شو میں دکھائے گئے وہ انتہائی ایگریسو سوالات تھے، الفاظ جو تھے وہ متن اور مقصد جو تھا وہ آل ٹوگیدر دوسرا نکل رہا تھا۔ تو اگر وہ یہ سوالات مجھ سے کرتی تو میں ان کے وہی جوابات دیتا۔ سوال اگر آپ میرا وہ انٹرویو دیکھیں، سوال جو ہیں وہ ایک ہیں اور جواب کوئی دوسرا آ رہا ہے۔ اس سے باتیں ہیں کہ انہوں نے جو اسکرین شاٹ اپنے واٹس ایپ کی شیئر کی ہیں اس میں بھی واضح ہیں۔ پھر خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روح وہی ہے سوالات کی، تو یہ روح سوالات کی تو جو ہے وہ تو اس کے دماغ میں ہوگا۔ صحافت یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے وہی ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ یہ کہاں پہ ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ کریں پھر اپنی طرف سے سوالات کو نئے ڈال دیں اور جواب میرے وہی وہ جو آپ نے ریکارڈ کیے ہیں اور سوالات جو ہیں آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہو۔ تو اس پہ جو میرا ٹویٹ تھا، اور یہ بیسیکلی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے اس کے پارٹ پہ، اور اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ وہ اپالوجی کرتی، وہ ڈٹائی سے آ گئی کہ جی ساتھ میں اس نے میرے حوالے سے کمنٹس کر دیے۔ میں انتہائی وضوح کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ نے جو ہیں وہ کام کیا جو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم وکیل ہیں، ساری عمر جو ہیں یہ جھوٹ سچ کی جانکاری میں ہماری لائف گزری ہیں، تو وہ مطلب یہ مجھے ماموں نہیں بنا سکی۔ کل خان صاحب نے ایڈورٹ اسپیس میں کہا کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ 14 اگست تک مجھے نااہل کیا جا سکے، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا کیس ہے کہ جس کی بنیاد پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست تک حکومت ان کو نااہل کرنے کا پلان ہے؟ یہ جو حکومت ہے اور یہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے لیے کوئی کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، کوئی کسی کیس پہ گرفتار کرتے ہیں، نہ کوئی کیس ہوتا ہے گرفتار کر لیتے ہیں، بعد میں کیس بناتے ہیں۔ تو یہ پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ رول آف لا جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب سے رول آف لا جو ہیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عدالتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً ہم نوا بن چکی ہیں۔ پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کی جو گارنٹی کانسٹیٹیوشن نے عدالت کی سپرد کی ہوئی ہے، ماں سوائے چند ایک اچھے جج صاحبان کی ہائی کورٹس کی سطح پہ، باقی میجارٹی جو فیصلے آ رہے ہیں اور جو ان کی خاموشی ہیں، بس یہی چھوڑنے تک کا کام رکھا ہوا ہے۔ چھوڑیں گے تو لازماً، کیونکہ کوئی 188 میں نامزد ہے، کوئی 506 میں نامزد ہے، کوئی 470 میں نامزد تھے یا 427 میں نامزد ہے، جو چھوٹے جرائم ہیں جن کی سزا 3 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو لہذا چھوڑنا تو پڑتا ہے۔ لیکن یہ کام اصل یہ ہے کہ جب چھوڑیں اس کو دوبارہ پکڑنے سے بھی روکیں۔ وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی